السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بے بدل چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا موضوع جو ہے نا وہ تھوڑی سیاست کی طرف ہے، جو سیاست چل رہی ہے اور جو پچھلی سیاست تھی۔ تو کیونکہ صوفیہ کرام کا کام سیاست کے ساتھ بالکل نہیں، مگر آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ سیاست کے بارے میں بھی کچھ خیالات کا اظہار کریں۔ اب پاکستان میں سیاست کے بارے میں اگر بات کی جائے، پاکستان کی سیاست کے بارے میں اور سیاستدانوں کے بارے میں بات کی جائے، تو میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، میں تو اس وقت کی بات کروں گی نا، تو اس وقت کا دور جو تھا وہ بے نظیر، نواز شریف اور ضیاء الحق کا دور تھا۔ تو انہی کے اوپر ہی میں گفتگو کر سکتا ہوں۔ باقی اس سے پہلے ضیاء الحق سے پہلے بھٹو تھا، تو ان کی کیا حکومت تھی اور کیا حساب کتاب، اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتا۔ ہاں، تو یہاں پر جینوجو کے بعد جب مطلب پولیٹکس کی طرف ہم آتے ہیں، ریفرنڈم ہوا اور جینوجو آیا، جینوجو کے بعد پھر بے نظیر آئی، اور اس کے بعد جو آئے تھے پرائم منسٹر نواز شریف آئے تھے۔ اب جب نواز شریف آئے تھے مسلم لیگ کی طرف سے، تو جو مسلم لیگ کی طرف سے آئے تھے، انہوں نے جو منشور بنایا تھا اس میں پہلے یہی رکھا تھا کہ ہم جو ہے نا پاکستان میں اسلام لائیں گے، اسلامی لاء کو لائیں گے، اسلامی لاء کو فروغ دیں گے۔ بڑی اچھی بات تھی، لوگوں نے ووٹ بھی دیے، آ بھی گئے، مگر آپ نے ٹیکسیاں اور لوگوں کو کافی مطلب نواز شریف نواز رہے تھے لوگوں کو، تو ڈلیوری اچھی کی، البتہ انہوں نے لوگوں تک پیسے وغیرہ خوب پہنچائی، مگر وہ کام نہیں کیا جس کی بنا پہ انہوں نے ووٹ لیے تھے۔ تو کیا ہوگی کہ اس کے 1-2 سال کے بعد جو ہے نا حکومت ختم۔ پھر اس کے بعد بے نظیر آئے، انہوں نے پھر وہ تباہی مچائی، اور تباہی میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے پھر وہ کام کیے جو کمیشن لینا، اگر کوئی پیپل پارٹی سے سیکھ لے تو کمیشن لیتے تھے، ہر بات پہ کمیشن، ہر ٹھیکے پہ کمیشن، یعنی 10% کہا جاتا ہے۔ مگر جب دوسری دفعہ نواز شریف آئے، شاید اس کو احساس ہو گیا تھا کہ میں نے آتے ہی انہوں نے ایک اور پارٹی بنائی، مسلم لیگ نون سے نواز شریف، تو نواز شریف کی گورنمنٹ آئی، دوبارہ بنی اور باری اکثریت سے بنی۔ وجہ کیا تھی کہ لوگ پیپل پارٹی سے بیزاری ہو گئی تھی اور ان کو نشستیں بھی بہت کم ملی، پہلی دفعہ تاریخ میں پہلی دفعہ پیپل پارٹی نے بہت کم نشستیں ملی، یعنی اسمبلی میں جدھر بھی دیکھو تو سفید کپڑے اور کالی واسکٹیں ہوتی تھی۔ تو نواز شریف کی گورنمنٹ آئی۔ اب یہاں سے میں اپنا موضوع شروع کروں، ٹھیک ہے جی؟ اب کیا ہوتا ہے، اس کی اوپر بات ہو گیا۔ مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیوں نواز شریف کی حمایت کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں کہ آپ کیوں نواز شریف کی حمایت کرتے ہیں؟ تو ان کے لیے کسی نے کہا کہ کوئی وہ بابا صوفی برکت ہیں، انہوں نے ان کو دعا دی تھی کہ آپ 3 دفعہ پرائم منسٹر بنیں گے۔ میں نے کہا جب انہوں نے دعا دی ہوگی اس ٹائم تو پہلے 1 دفعہ بن چکے ہوں گے، ابھی دوسری دفعہ ہوتی تو خیر بہرحال یہاں سے میرا موضوع جو شروع ہوگا وہ اس بات پہ ہوگا کہ کیوں نواز شریف کی ہم نے مطلب تھوڑی بہت حمایت کرتے ہیں، مگر آج تک میں نے تاریخ میں کبھی کسی سیاستدان کو ووٹ نہیں دیا، کیونکہ اگر صوفی ہمیں ووٹ نہیں دینا چاہیے، صوفیہ کرام کو ووٹ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اگر شریعت کی ضرورت ہو تو چلو ٹھیک ہے، ایسے آدمی کو جو مطلب نماز اور دین سے غافل ہو تو ان کو ووٹ دینا، یعنی فاسق ہو تو اس کو ہم کیسے ووٹ دیں؟
تو اس وجہ سے جو ہے نا ہم نہیں دیتے. ہاں اب ان کے کام رہ جاتے ہیں کہ ان کے کیا کام کیے انہوں نے. تو اب پہلی دفعہ تاریخ میں ہم نے دیکھا اس ٹائم جو تھا نا فاروق لغاری ہوتا تھا صدر. فاروق لغاری صدر تھا اور نواز شریف نے حلف بھی انہوں نے ہی ان سے لیا تھا. اور وہ حلف لینے کے بعد جو گورنمنٹ میں پہلی بات رکھی گئی تھی وہ شریعت کے نفاذ کے بارے میں آیا تھا. تو قومی اسمبلی میں پہلی دفعہ بھاری اکثریت سے شریعت بل پہ دستخط کر کے صدر کے سامنے جو فائل پیش کی تھی وہ شریعت بل تھا. اب جب شریعت بل آ گیا ان کے سامنے، اب صدر کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو دستخط کرے یا واپس جو ہے اسمبلی میں بھیج دے بل. تو لغاری نے دستخط نہیں کیا اور اسمبلی میں بھیج دی ایک دفعہ. اب دوسری دفعہ کیا ہوتا ہے، نواز شریف کیا کرتا ہے کہ دوسری دفعہ پھر اس بل کو باری اکثریت اس سے جو ہے نا صدر کے پاس شرعی بل لے جاتے ہیں، شریعت بل کا نفاذ کے لیے، یعنی شرعی لا لاگو ہوگا پاکستان. اب کیا کرتا ہے صدر لغاری کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو ریزائن دے دیں یا فائل دستخط کر دیں کہ ابھی لارڈ میکالے کا قانون نیچے اور اسلامی قانون اوپر. تو اب اس پہ جو ہے نا لغاری نے دستخط نہیں کیے، اپنی صدارت سے ریزائن دے دی. لوگ کہتے ہیں کہ اس میں یہی سیاست تھی نواز شریف کہ لغاری کو ہٹا دیا جائے. چلیں بھئی اگر آپ کی بات مان لی جائے تو دوسرا صدر جو آیا ہے وہ پھر رفیق تارڑ آیا، یعنی تاریخ میں پہلی دفعہ داڑھی والا صدر ہمیں ملا. سفید رنگ کی داڑھی تھی آپ بڑا. پھر اس کے سامنے بھی شریعت بل لے کر کے گئے ہیں، اسمبلی سے پاس کر کے شریعت بل صدر کے ٹیبل پہ لا کر رکھ دیا. صدر نے اس دفعہ تاخیر کر دی اور گورنمنٹ ڈیزالو ہو گئی، مگر وہ بل دستخط نہیں ہوا. اب پتہ چلا کہ نواز شریف کے سارے کاموں میں نے نہ آپ کو یہ کہا کہ نواز شریف نے روڈیں بنائی، سڑکیں بنائی، قرضے دیے لوگوں کو، سائیکل رکشہ ختم کیا، گورنمنٹ میں مطلب اس نے اتنے یعنی اچھی ڈلیوری کی. یہ ڈلیوری ہوتے ہیں، اصل میں ڈلیوری کر رہے ہوتے ہیں، عوام اور اسٹیبلش کے بیچ میں ہوتے ہیں. تو ان کا کام یہ ہوتا ہے اسٹیبلش کو بھی خوش رکھنا اور عوام کو بھی خوش رکھنا، اور صحیح طریقے سے جو ہے پیسہ لا کر کے عوام میں تقسیم کرنا اور صحیح پروجیکٹوں پہ لگانا. مگر تاریخ میں جب سے پاکستان بنا ہے 70 سال کی تاریخ میں نے کسی بھی پارٹی کے بندے کو، یہاں تک کہ ان دنوں بڑے بڑے علماء کرام میں خود سنتا تھا، ان کو دیکھ میں حیران رہ جاتا تھا کہ وہ پاکستان کے آئین کے مطابق بات کرتے تھے کہ پاکستان کا پہلا آئین یہی ہے، اور اس قسم کی بات کرتے تھے، جبکہ ہمیں عدالتوں کا پتہ ہے کہ ادھر کیا ہوتا ہے. ممتاز قادری کا واقعہ تو آپ کے سامنے ہے. اگر آپ اس ٹائم شریعت بل منظور ہو جاتا اور شریعت رائج ہو جاتی تو کیا یہ ہوتا؟ نہیں ہوتا. بہت سارے کام نہیں ہوتے جو پاکستان میں آج ہو رہے ہیں. مگر تاریخ میں مجھے اتنے عرصے میں کوئی ایسا سیاسی لیڈر نہیں ہے جس نے شریعت کی بات صرف کی نہ ہو، عملاً طور پر منظور کروا کر کے صدر کی ٹیبل تک پہنچایا. ایسا واقعہ ہمیں نظر نہیں آتا. اگر کوئی ہمیں بتا دے تو ہم مان لیں گے. تو اس لیے جو ہے نا ہم اس کی حمایت کریں اس حوالے. تو آپ کو اگر اللہ نے 3 دفعہ پرائم منسٹر بنایا، اس کی بیسک وجہ یہی تھی کہ آپ نے جو ہے نا شریعت بل 3 دفعہ صدر تک پہنچایا. اب انہوں نے دستخط نہیں کی، وہ الگ سیاست ہے. تو اس حوالے سے ہم کہتے ہیں نمبر 1 نواز شریف. اوکے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.